بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. آج اس نشست میں ہم بہت سارے کالرز، ویورز اور چند ایک خطوط جو مجھے موصول ہوئے، ان کی فرمائش پہ اور اپنے ٹرن پہ اس موضوع کو لے رہا ہوں، اور یہ موضوع ہے ہلدی کی کاشت. ہلدی موسم گرما کی نہایت اہم اور منافع بخش مسالہ دار فصل ہے. اسپائسز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں یہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہنڈیا تو بنتی نہیں ہے بغیر ہلدی کے. اور حکماء کے نزدیک یہ خون صاف کرنے کے نہایت کے لیے جو ہے نا، یہ نہایت اہم دوائی کا درجہ رکھتی ہے. یہاں تک کہ چوٹ وغیرہ لگ جائے، اگر اندرون چوٹ بھی آئے تو یہ گرم دودھ میں ملا کے مکس کر کے یہ پلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے اندرونی زخم جو ہوتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات اس کو روٹی کچی بنائی جاتی ہے، ایک سائڈ پہ پکا دی جاتی ہے، دوسری سائڈ پہ ہلدی وغیرہ وہ ڈال کے، تھوڑا تیل ڈال کے، تو یہ باقاعدہ اس کی ٹکور کی جاتی ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا زخم ہو جائے، یعنی زخم سے مراد ہے چوٹ آ جائے، یہ نہیں کہ بہہ جائے، خون بہنے والے نہیں، جس پہ چوٹ آئی اور خون نہ بہے اور سوزش ہو گئی ہے، نیل پڑ گئے ہیں، تو وہاں پہ یہ اکثر دیہاتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ یہ لگا کے اس طرح ٹکور کی جاتی ہے. اور مختلف طریقے ہیں ان سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نہایت اہم فصل ہے. اور اقتصادی لحاظ سے بھی ہلدی بہت منافع بخش فصل ہے، اور اس سے قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کی اعلیٰ قسم کی پیداوار حاصل کریں اور اس کی صحیح ہارویسٹنگ کریں اور سائنسی طریقوں پہ عمل کریں، تو یہ بہت منافع بخش فصل ہے. باقی یہ کامیاب کاشت کے لیے اس کو موسم کیسا چاہیے؟ مرطوب اور معتدل آب و ہوا اس کے لیے نہایت ضروری ہے. اور چونکہ مجھے سارے خطوط یہ اتفاق ہے، اور ویورز یہ سارے صدرن پنجاب یعنی جنوبی پنجاب سے، کوئی وسطی پنجاب سے، اور زیادہ تر پنجاب کے علاقہ سے یہ موصول ہوئے ہیں. اور پنجاب میں یاد رکھیں، ہلدی کاشت کرنے کا بہترین جو وقت ہے وسط مارچ سے لے کے وہ وسط اپریل تک، یعنی کہ 15 مارچ سے لے کے 15 اپریل تک اس کا موزوں ترین کاشت کا وقت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین جو ہے اس کو اچھی طرح تیار کیا جائے، اور زمین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ زمین زرخیز ہو، میرا ہو، اور جس میں پانی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے، نکاس، وہ یعنی نکاسی آب وہ بہترین ہونا چاہیے، اور پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس فصل کے لیے، کوئی سینسٹیو کراپ ہے. اور جس کھیت میں ہلدی لگانا مقصود ہو، اس میں کوئی 20 سے 30 ٹن اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد کو 1.5 مہینہ پہلے
اگر وہ زمین میں ڈال کے اگر وہ اچھی طرح اس کو بکھیر کے ہل وغیرہ چلا کے اس کا ایک یہ سمجھیں کہ اس کی ایک تو زمین کی بناوٹ اچھی ہو جائے گی، اور اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی یعنی کہ پانی کو زیادہ دیر تک جذب کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کھیت میں بھی آپ نے ہلدی لگانی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس میں اگر آپ سبز کھاد کے طور پہ گرین مینیورنگ اگر کر لیں، اور خاص طور پہ جنتر ہے، گوارا ہے، برسیم، کوئی اچھی سی آپ دیکھیں اس کو زمین میں اچھی طرح دبا کے گرین مینیورنگ کی ہوئی ہو، تو اس میں ہمیں بہت اچھے نتائج ملے ہیں۔ میں ساری ریسرچ دیکھ رہا تھا اور اس کے نتائج دیکھ رہا تھا، تو اس کے لیے آپ ضروری ہے اگر گرین مینیورنگ نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اس میں 20 سے یا 25-30 ٹن یا کہیں 25-30-35 گڈھے، جو آپ کہیں گے ٹن کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر، تو یہ جو ہے نا آپ اس میں 25-30-35 گڈھے وہ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد ہو، کچی نہ ہو، وہ اس کو اچھی طرح مکس کر کے وہ کر دیں۔ باقی جب آپ اس کی بوائی کریں تو اس کاشت سے پہلے آپ یہ 3 بوری سپر فاسفیٹ لے لیں اور 2 بوری امونیم سلفیٹ۔ امونیم سلفیٹ فی ایکڑ یہ آپ یہ اس کو ڈال دیں، اور اس سے بہت اچھے نتائج موصول ہوئے ہیں۔ 1 ایکڑ رقبہ کے لیے اب آپ پوچھیں گے کہ بیج کتنا درکار ہے، تو بیج اس کے لیے کو 700 سے 800 کلو گرام، 700 سے 800 کلو گرام یہ بیج یہ درکار ہے۔ اور تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو گھٹیاں ہوتی ہیں نا اس کی درمیان والی، وہ درمیان والی اگر سوئنگ کے لیے یا کاشت کے لیے استعمال کی جائیں تو اس سے پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم جو لوگ اپنے گھر کا بیج رکھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ درمیان والی گھٹیاں جو ہیں وہ گٹھیاں وہ ان کو آپ استعمال کریں۔ اور کچھ لوگ جو گھر میں، یہ بعد میں بتاتا ہوں میں کہ اگر وہ بیج کیسے رکھنا ہے آپ نے، تو اب رہا کہ سوئنگ کس طرح کرنی ہے، وہ اس کا یہ ہے کہ قطار سے قطار کا فاصلہ اب 45 سے 50 سینٹی میٹر، اور پودوں کا فاصلہ کو 15 سے 20 یعنی 9 انچ کے قریب 20 سینٹی میٹر یہ آپ رکھ دیں، اور کھرپا کی مدد سے کوئی 5 سینٹی میٹر اس کو زمین میں گہرا وہ بوئیں۔ اور ہلدی کی کاشت وہ 40 سے 70 سینٹی میٹر کے فاصلے پر، خاص طور پہ وہ وٹیں بھی بنا سکتے ہیں آپ 40 سے 70 سینٹی میٹر کے فاصلے پر، اور وٹوں پر بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اور ہلدی کا اگاؤ کاشت سے یاد رکھیں 25 سے 30 یعنی 1 مہینہ کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 3 مہینے میں یہ مکمل ہوتا ہے یہ اس کا اگاؤ۔ اور فصل کی کاشت کے فوراً بعد پانی لگا دینا چاہیے، اور ہر ہفتے اس کو آبپاشی کرنی چاہیے۔ موسم کو دیکھ لیں، یہ نہ ہو بارش ہو تو پھر بھی آپ کہیں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ جی ہر ہفتے اس کو پانی لگانا ہے، تو موسم کو دیکھتے ہوئے اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہر ہفتے اس کو آبپاشی اس کی نہایت ضروری ہے۔ باقی رہا کہ فصل کی اچھی، یہ ایک سوال ایک تھا کہ اچھی پیداوار کے لیے کتنی گوڑیاں کریں، 2-3 گوڑیاں بہت ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہر گوڑی پر اگر ہو سکے تو 1 بوری امونیم سلفیٹ کی وہ ڈال کے پھر آپ اس کو پانی لگا دیں، اور نہیں تو آدھی بوری یوریا
وہ آپ ڈالیں. امونیم سلفیٹ زیادہ اچھی رہتی ہے. آپ زمین کو بھی دیکھ لیں, اگر آدھی بوری یوریا بھی ٹھیک ہے. اور ہر گوڈی کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور اس میں پانی لگا دیں گے. اور آخری مرتبہ جب گوڈی کرنی ہے, اور سار مٹی بھی چڑھانی ہے, اور خاص طور پہ آخری مرتبہ جب گوڈی کرنی ہے تو اس میں آپ مٹی چڑھا دیں, اور اس سے پودوں کی نشو و نما اچھی اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اور ایک اور سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کب تیار ہو جائے گی؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہلدی کی فصل جو ہے یہ جنوری کے مہینے میں اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں, بالکل سوکھ جاتے ہیں, یہ سمجھو کہ وہ تیار ہو گئی. لیکن اب برداشت کرنا بہت اس کا, یعنی کہ ہارویسٹنگ وہ ایک ٹیکنیک ہے, وہ زبردست ہے. وہ جب آپ نے اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے کھیت کو آپ ہلکا سا پانی لگا دیں, اور پانی لگا دیں. پھر جب وتر زمین ہوگی نا, ہلکا وتر ہوگا, اس وقت آپ اس کو زمین سے اکھاڑیں گے, اس وقت اس کی ہارویسٹنگ کریں گے. اگر زیادہ سخت ہوگی تو آپ کے پاس آپ لیبر کا بھی پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے. اور ان کو وہ سخت زمین پہ جب ہارویسٹنگ کریں گے تو وہ بہت نخرے کرتے ہیں, میں نے تو دیکھا. اور اس لیے بہتر ہے تھوڑا سا نرم ہو اور زمین, اور بہت زیادہ بھی نہیں پانی نہیں لگا دینا کہ وہ ایک کیچڑ بن جائے. کیچڑ ہوگا تو پھر بھی وہ زمین وہ صاف بھی نہیں ہوگی, مٹی اس کے اوپر لگی رہے گی. تو یہ ہے, اور جب مٹی صحیح طریقے سے اترے گی بھی نہیں, اور زمین زیادہ سخت ہوگی. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ برداشت یا ہارویسٹنگ میں کافی دقت اس سے پیش آئے گی, اور جو گٹیاں ہوتی ہیں وہ گٹھیاں بھی وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ تھا مختصر سا ہلدی کے بارے میں, جو کہ بہت سارے ہمارے ناظرین اور سامعین اور ویورز نے اور کالرز نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہلدی پہ آپ کا بہت کم ہے. ہلدی کی ہاں اس کو صاف کرنا اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میں نے پہلے دے رکھا ہے. اور ہلدی کو یہ رنگ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور میں جب دیکھ رہا تھا, یہ ابھی ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور خصوصاً اس نے ایک حکیم صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹک کے جو مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہے. اور اس طرح اگر دیسی گھی میں وہ کہتے ہیں بھون کر سوجی وغیرہ ملا کر مٹھائی تیار کی جائے تو گرمیوں میں یہ پیت, وہ لکھتے ہیں پیت, یہ جو ہوتے ہیں نا گرمی دانے, پیت پھوڑے پھنسیاں وہ نہیں نکلتی. تو ہلدی سے رنگ بھی سنتوں والے, یہ جو انڈسٹریز والے ہیں وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو جب چاول بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھوڑا سی ہلدی ڈال کے نا, ہلدی ہلکا سا رنگ ڈال, وہ بڑے مزیدار سا ایک رنگ پیلا سا دے دیتے ہیں. اور بہت سارے ہندو جو فیملیز ہیں ان میں یہ شادی بیاہوں پہ یہ ہلدی کا بہت استعمال ہوتا ہے, اور وہ اس کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ان کا عقیدہ ہے. تو یہ تھوڑا وہ یہ آپ, مجھے امید ہے کہ آپ ہلدی کی کاشت کریں گے اور ملک کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کو برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ کمایا جائے, اور آپ اپنے خصوصاً اپنی ضروریات بھی پوری کریں اور اپنی جیب بھی بھریں. اور میں نے ایک بات کہی کہ اس کا بیج کیسے رکھنا ہے. بیج کے لیے یاد رکھیں خاص طور پہ یہ جو اپنا بیج, اپنی اچھی فصل وہ دیکھ لیں کہ اگر بیج رکھنا ہے تو بیج کو زمین میں ہی رہنے دیں, اور اس وقت تک زمین میں رہنے دیں جب تک کہ آگے آپ نے کاشت نہیں کرنا. اور یہ اس طرح آپ لوگ اپنا وہ بیج جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیج کے لیے کچھ ٹپس میں نوٹ کر رہا تھا
تو اس میں یہ ہے کہ اگر بیج اپنی کاشتہ فصل سے ہی رکھنا ہو تو بیج کے لیے فصل کا کچھ حصہ کھیت میں ہی رہنے دیا جائے اور بوائی سے چند روز پہلے اسے زمین سے نکال لیا جائے اور کاشت کیا جائے. اور یہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا، لیکن اگر بیج خرید کر استعمال کرنا ہو تو اچھی بات یہ ہے، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ بیج کو شروع موسم میں ہی خرید لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو بیج سستا مل جاتا ہے، جب پروڈکشن ہوتی ہے نا اس وقت ہی خرید لیں کہ آگے بھائی ہم نے یہ اس کو استعمال کرنا ہے. اور دوسری اچھا، اور جو بھی آپ کو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے، کیا کہیں گے اس کو اردو میں، مطلوب مقدار، اس میں وہ بھی آپ کو مل جائے گا. وغیرہ موسم کے اگر آخر میں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو ایک تو بیج مہنگا کافی وہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اتنا اچھا نہ ہو، اور آپ کی ریکوائرڈ کوانٹٹی کے مطابق بھی نہ ملے. تو بیج کو ہمیشہ کس طرح رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو گھروں میں، اگر شروع میں آپ نے کہا کہ جب رکھنا ہے اپنی فصل کا، اپنی پیداوار کا بیج رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیج کو کسی سایہ دار جگہ پہ نا وہ ڈھیر سا لگا لیں، اور اس کے اوپر مٹی کی کو 6-7 سینٹی میٹر مٹی کی اوپر لپائی کر دیں، اور تاکہ گٹیاں دھوپ کے اثر سے وہ سوکھنے نہ پائیں. اور اس آخر میں اس پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن پاک سے میں کوٹ کر رہا ہوں. سورہ فرقان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.